بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں عثمان اور تکمیل کے اس پلیٹ فارم پر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، انسان حیران ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، حسب توفیق روزے بھی رکھ لیتا ہے، اپنے مال سے حسب نصاب وقت پر زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، لیکن اس کے باوجود اطمینان قلب اور سکون کی راحت حاصل کیوں نہیں؟ اس معاملے اور الجھن کا جواب ڈھونڈنے لگتا ہے تو اور بہت سارے سوالوں کی گرہ باندھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا جواب اور اس الجھن سے نجات اور اس مسئلے کا اکثیر حل آج ہم آپ کے گوش گزار کریں گے کہ اگر ہم سمجھ پائے تو ساری الجھنیں ہی سلجھ جائیں گی، اطمینان قلب اور سکون جیسی نعمتیں زندگی میں شامل ہو جائیں گی۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسے شخص کا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اچھے اعمال کی توفیق تو دے رکھی ہے، لیکن پھر بھی سکون قلب کی خاطر وہ ایک درویش کے پاس دعا کے لیے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ مصروفیت کافی ہوتی ہے، لیکن آج وہ اپنی تمام مصروفیات کو پس پش ڈال کر بابا جی کے پاس پہنچا تھا۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا اور بلا تمہید بابا جی سے دعا کرنے کو کہا۔ بابا جی نے نوجوان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے جذب سے دعا دی، اللہ پاک تجھے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا لینے والے نے حیرت سے کہا، حضرت الحمدللہ ہم مال پاک کرنے کے لیے ہر سال وقت پر زکوٰۃ نکالتے ہیں، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے حسب ضرورت صدقہ بھی دیتے ہیں، اس کے علاوہ ملازمین کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، ہمارے کام والی کا ایک بچہ ہے جس کی تعلیم کا خرچہ ہم نے اٹھا رکھا ہے، اللہ پاک کی توفیق سے ہم تو کافی آسانیاں بانٹ چکے ہیں۔ بابا جی تھوڑا سا مسکرائے اور بڑے دھیمے اور میٹھے لہجے میں بولے، میرے بچے، سانس، پیسے، کھانا، یہ سب تو رزق کی مختلف قسمیں ہیں، اور یاد رکھو رازق اور رزاق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تم یا کوئی اور انسان یا کوئی اور مخلوق نہیں۔ تم جو کر رہے ہو اگر یہ سب کرنا چھوڑ بھی دو تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب فقط ایک ساتھ میں سب کو عطا کر سکتی ہے۔ اگر تم یہ کر رہے ہو تو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہو۔ بابا جی نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور پھر بولے، میرے بچے آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ آسانیاں بانٹنا کسے کہتے ہیں۔ کبھی کسی اداس اور مایوس انسان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر پیشانی پر کوئی شکن لائے بغیر 1 گھنٹہ اس کی لمبی اور بے مقصد بات سننا آسانی ہے۔ اپنی ضمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے سنجیدگی سے تگ و دو کرنا آسانی ہے۔ صبح دفتر جاتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ محلے کے کسی یتیم بچے کی اسکول لے جانے کی ذمہ داری لینا یہ بھی آسانی ہے۔ اگر تم کسی گھر کے داماد یا بہنوئی ہو تو خود کو سسرال میں خاص اور افضل نہ سمجھنا یہ بھی آسانی ہے۔ غصے میں بپھرے کسی آدمی کی کڑوی کسیلی اور غلط بات کو نرمی سے برداشت کرنا یہ بھی آسانی ہے۔ چائے کے کھوکھے والے کو اوئے کہہ کر بلانے کی بجائے بھائی یا بیٹا کہہ کر بلانا بھی آسانی ہے۔ گلی محلے میں ٹھیلے والے سے بحث مباحثے سے بچ کر خریداری کرنا یہ آسانی ہے۔ تمہارا اپنے دفتر، مارکیٹ یا فیکٹری کے چوکیدار اور کم آمدن والے ملازمین کو چھوٹا نہ سمجھنا، انہیں اسلام میں پہل کرنا، دوستوں کی طرح گرم جوشی سے ملنا، کچھ دیر رک کر ان سے ان کے بچوں کا حال چال دریافت کرنا، ان کی مشکلات کے بارے میں پوچھنا یہ بھی آسانی ہے۔ ہسپتال میں اپنے مریض کے برابر والے بستر کے انجان مریض کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھنا اور اسے تسلی دینا یہ بھی آسانی ہے۔ ٹریفک اشارے پر تمہاری گاڑی کے آگے کھڑے شخص کو ہارن نہ دینا جس کی موٹر سائیکل بند ہو گئی ہو، سمجھو تو یہ بھی آسانی ہے۔ بابا جی نے حیرت میں ڈوبے نوجوان کو شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے دوبارہ متوجہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا جی تم آسانی پھیلانے کا کام گھر سے کیوں نہیں شروع کرتی؟ آج واپس جا کر باہر دروازے کی گھنٹی صرف ایک مرتبہ دے کر دروازہ کھلنے تک انتظار کرنا۔ آج سے باپ کی ڈانٹ ایسے سننا جیسے موبائل پر گانے سنتے ہو۔ آج سے ماں کی پہلی آواز پر جہاں کہیں بھی ہو فوراً ان کے پاس پہنچ جایا کرنا، اب انہیں تمہیں دوسری آواز دینے کی نوبت نہ آئے۔ بہن کی ضرورت اس کے تقاضا اور شکایت سے پہلے پوری کر دیا کرو۔ آئندہ سے بیوی کی غلطی پر سب کے سامنے اس کی ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا۔ سالن اچھا نہ لگے تو دسترخوان پر حرف شکایت بلند نہ کرنا۔ کبھی کپڑے ٹھیک استری نہ ہوں تو خود استری درست کر لینا۔ میرے بیٹے ایک بات یاد رکھنا، زندگی تمہاری محتاج نہیں، تم زندگی کے محتاج ہو۔ منزل کی فکر چھوڑو، اپنا اور دوسروں کا رستہ آسان بناؤ، انشاءاللہ تعالی منزل خود ہی مل جائے گی۔ آسانیاں بانٹنے والا بنیے،
مشکلوں میں تو سبھی جھونک لیا کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ وہ چھوٹی سی بات ہے جس میں ہماری زندگی کے بڑے بڑے مسائل کا حل چھپا ہے۔ دیکھیں، ان ساری باتوں میں کہیں کچھ ایسا نہیں ہے جس پر کوئی لاگت آتی ہو یا جو کرنا ممکن نہ ہو۔ نہایت سادہ اور سیدھی سی باتیں ہیں۔ ہاں، بس ایک میں کو مارنا ہوگا، اخلاقیات کا وزن اور اپنی زندگی میں اس کا دائرہ کار بڑھانا ہوگا۔ باقی سب خود ہی آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ جو اوپر والا ہے نا، اس کے لیے کچھ بھی مشکل و ناممکن نہیں۔ وہ خود ہی کسی کے بن مانگے یہ سہولتیں اور آسانیاں دینے پر قادر ہیں۔ لیکن دیکھیے اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کی رحمت، کہ وہ چاہتا ہے یہ فیض ہم سے اور ہمارے ذریعے سے دوسروں تک پہنچے، کہ جیسے صدقہ ایک جیب سے نکل کر جتنے ہاتھوں سے گزر کر حقدار تک پہنچے گا، سبھی کے سبھی رحمت خداوندی سے مستفید قرار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آسانیاں بانٹنے والوں میں شامل فرمائے۔ اپنی زندگی کی الجھنوں کے چھٹکارے کے لیے لوگوں کے لیے آسانی بانٹنے کا کام شروع کرتے ہیں، آج سے ہی شروع، اور اس سلسلے میں کسی بھی کام کو حقیر بچہ نہیں۔ میں ہوں عثمان، اور تکمیل کے اس پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں آپ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔